ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو مزین کیا ہے اور اس کے بعد اس کائنات میں اللہ نے جو 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں اللہ نے سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہترین سانچے میں جس کو ڈھالا وہ انسان ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان اور جنات ان دو ہی مخلوقوں کو گویا کہ شریعت کا مکلف بنایا ہے کہ اس دنیا سے زندگی گزارنے کے بعد جب ہم اوپر جائیں گے اور میدان محشر جب بپا ہوگا تو وہاں صرف اور صرف حساب و کتاب انسان اور جنات سے ہوگا. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں وہ ساری اس دنیا سے زندگی جو ان کی ہے اور یہیں پر ختم ہو جائے گی، اوپر کا ان کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہے گا. اسی کے پیش نظر خطبے کے اندر جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہے. اللہ کا اس امت پر شفقت اور مہربانی کا عالم یہ دیکھو کہ خود اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس امت کو مخاطب کر رہا ہے، جبکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو براہ راست اللہ نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ کی اگر امت ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ بندوں سے کہہ دو وہ ایسا کریں. حضرت عیسیٰ کی امت ہے تو نبی سے کہا کہ تم ایسا کہو کہ وہ ایسا کریں. یعنی نبی کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کو پہنچایا ہے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست اس امت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور قیامت جو آنے والی ہے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، ہماری زندگی پوری ہونے کے بعد، اس عالم کے برپا، اس عالم کے مکمل ختم ہونے کے بعد، کہ اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا شروع کر دو. میرا عزیز ساتھیو، چونکہ آج یہ مجلس میت مرحومہ کے نام سے گویا کہ منعقد کی گئی ہے، اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں جو پردہ نشیں ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں
کہ اگر کوئی بات مردوں کو بتائی جائے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اس میں خود بھی شامل ہیں۔ مخاطب مرد ہوتے ہیں لیکن احکامات سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے ذریعے سے جو پیغامات پہنچوائے ہیں وہ پیغامات سب کے لیے عام ہیں، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں یا بوڑھے ہو، سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ جو مرحومہ اس دنیا سے ہماری گئی ہیں، ہمارا فریضہ سب سے پہلے یہ بنتا ہے ان کے جانے کے بعد کہ ان کی روح کو ضرورت ہے ایصال ثواب کی، کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور کوشش یہ رہے کہ صبح و شام یا 5 وقت نمازوں میں ہم قرآن کریم یا ذکر و اذکار یا دیگر جو وظائف ہیں ان کو پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا مرحلہ تو وہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر یا کاروبار میں پڑھ کے یا دکان میں رہ کر یا تجارت کر کے اپنی زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا وہ مرحلہ ہے، ایسا مرحلہ ہے کہ وہاں صرف ایک ہی فکر ہوگی، اور فکر ہر انسان کو لاحق یہ ہوگی کہ بس اللہ تم میرے بارے میں فیصلہ کر دے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میرا ٹھکانہ متعین ہو جائے، اس ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ ہر ایک کی فکر یہی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ بے شمار لوگ قیامت میں ایسے ملیں گے جو اللہ رب العزت کے سامنے بڑی تمنا، بڑی خواہش اور بڑی آرزو ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ دنیا میں ہم نے کچھ نہیں کیا تھا جس کا صلہ آج ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک ایسی عبادت کریں گے، ایسی عبادت کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ بھئی چانس ختم ہو گئے، جو سلسلہ دنیا کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو یہاں دیکھو ہونا کیا ہے۔ ہم مرنے کی فکر نہیں کرتے، ہر انسان بوڑھا ہو یا جوان، دنیا اللہ نے امیدوں پر قائم رکھی ہے، امیدوں پر۔ ہر انسان امید کے سہارے جی رہا ہے، صرف اس کو امید یہ ہے کہ میں بھی 10 سال جیوں گا، 20 سال جیوں گا، 15 سال باقی رہوں گا۔ ایک اگر بوڑھی عورت اگر ہو جائے تو وہ یہ خواہش کرتی ہے کہ میں پوتے پڑ پوتے سب کی شادیاں کر لوں اور اس کے بعد اس دنیا سے جاؤں۔ آرزو ہے، امید ہے، امیدوں پر دنیا قائم ہے۔ ہم اپنی آخرت کو، ہم اپنی موت کو بھلا بیٹھے کہ آخر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، کوئی تیاری ہم نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے، دروازے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ دوست کی آواز گھر سے باہر نکل رہی ہے کہ میرا لباس عمدہ لے کر آؤ، گھوڑا شاندار والا لے کر آؤ، میرے زین کسو، اور اس سے کہو کہ اچھا گھوڑا میرے لیے تیار کرے، آج مجھے خلیفہ وقت نے، بادشاہ نے مجھ کو طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آج کہاں کی تیاری ہے؟ کہا کہ حضرت آج اصل میں مدعو کیا ہے مجھے بادشاہ سلامت نے، تو بادشاہ سلامت کے دربار میں جب جاؤں گا تو سوچ رہا ہوں کہ ایک عالی شان لباس میں، عالی شان سواری میں جاؤں تاکہ وہاں ایک اہم انسان میں متعین کیے جاؤں، شمار کیے جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ آدمی تھے، ان کا ذہن فوراً آخرت کی طرف گیا اور کہا کہ دوست، ایک بادشاہ نے جو دنیا کا بادشاہ ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں اخروی اعتبار سے، جس کی کوئی وقعت نہیں، اس نے تجھ کو طلب کیا ہے اور تو اتنی شان بان کے ساتھ اور اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا کہ بھئی اس بادشاہ کو جس کے تو پاس جا رہا ہے، اس شہنشاہ نے بنایا ہے کہ جس کے بعد کوئی حاکم نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی کوئی تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ اب دوست خاموش، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیاری نہیں کرتے، بغیر تیاری کے ہم اوپر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ کسی مردے نے آسمان سے جھانک کر کہا، نہ کسی نے قبر سے آ کر کہا کہ میرے ساتھ کیسے حالات ہیں، کوئی نہیں بتاتا۔ ہر انسان جو ایک کہاوت ہے کہ قبر کا حال مردہ بہتر جانے، وہ حقیقت ہے، لیکن تیاری ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کرنی ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم یہاں سے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں 3 مرحلے ہوں گے، تینوں مرحلوں کا گزارنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگا،
اور ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، سب سے پہلا مرحلہ جو اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا وہ نامہ اعمال کا آئے گا، کہ نامہ اعمال ہر انسان کی کوشش اور فکر یہی ہوگی کہ اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بڑا شاندار نقشہ کھینچا، قیامت میں ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال کو بندوں کے ہاتھوں پہنچائے گا، وہ اس کے عمل کے اعتبار سے، نیک اگر عمل ہے تو داہنے ہاتھ میں، برا اگر عمل ہے تو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ نے اس بندے کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ داہنے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو اٹھائے گا اور پورے میدان محشر کا چکر لگائے گا کہ لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں آ گیا، اور مجھے پورا یقین تھا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ میں جو عمل دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اے لوگوں آج مجھے صلہ مل گیا، آج میرا بدلہ مجھ کو مل گیا۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ بھائی جا تو کامیاب ہو گیا، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ من چاہیے زندگی گزارو، جو چاہے کھاؤ، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا تو جو تم نے دنیا کے اندر رہ کر کیا تھا۔ قطوفها دانیہ، اللہ نے جب جنت کا نقشہ کھینچا ہے فرمایا کہ جب عالی شان محلات میں جب وہ جائے گا تو وہاں دیکھے گا کہ طرح طرح کے درخت ہیں، ان پر پھل لگے ہوئے ہیں، ان کی شاخیں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں، اور وہ شاخوں سے پھلوں کو توڑے گا، کھائے گا، ان کو استعمال کرے گا، ایک گویا کی موج اور مستی کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اس کے برخلاف وہ شخص کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نہ دے کر بائیں ہاتھ میں جس کے دیا گیا ہو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ ایسی سزا اور ایسا منظر اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے کہ اگر تم خود صاحب رائے ہو، اگر اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قرآن کو دیکھو، تفسیر کو پڑھو اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ نے کیسا منظر کھینچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خاموشی کے ساتھ پکڑے گا اور اس کے بعد افسوس کے ساتھ کہے گا کہ کاش یہ آج حساب و کتاب کا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ آتا، اب کیسے ہوگا، کون مجھ کو بچائے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ پکڑ لو اسے ذرا، خذوہ فغلو، پکڑ لو، زنجیروں میں اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، اور دھکے مار مار کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ زنجیروں میں اللہ اس کو جکڑوائے گا اور اس کے بعد جہنم کے اندر کہ جس میں اللہ نے قیامت میں ایک دن کی مقدار بیان فرمائی 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور وہ سزائے کاٹتا رہے گا جب تک اس کے نامہ اعمال جو سیاہ تھے وہ ختم نہ ہو جائیں، تب تک اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جہنم میں رکھے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا، ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ اللہ میں اس مرحلے سے نکل جاؤں، میں پاس ہو جاؤں تو سمجھ لو آگے کہ تیسرے 2 مرحلے اور بھی میرے لیے آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں لوٹ کر آتی ہیں، اہلو گھر والے، ومالو مال، ویبقى عملو، اور باقی رہ جاتا پھر اس کا عمل۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ دنیا کی دولت یا دنیا میں آل و اولاد، ساد و سامان کوئی کچھ کام آنے والا نہیں، صرف انسان کا عمل کام آئے گا،
اور اتنا جاننے کے باوجود بھی ہم کوتاہی اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو بے حیثیت بے وقع سمجھتے ہیں. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی گویا کی قدر ہی نہیں جانی. ایک سائل غریب ایک کسی بزرگ کے دروازے پر جب بھیک مانگنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. وہ بزرگ گھر سے نکل کر آئے اور اس فقیر سے اس سائل سے کہا کہ بھائی تم ایک کروڑ پتی ایک لکھ پتی انسان ہو کر مانگتے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ کہنے لگا کہ صاحب جیب میں پھوٹی گھوڑی نہیں ہے, آپ مجھ کو لکھ پتی ایک کروڑ پتی کہتے ہیں. میں کروڑ پتی کہاں سے ہو گیا, لکھ پتی کہاں سے ہو گیا؟ فرمایا کہ یہی تو بات ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے کرتے تھک گئے, دستے سوال دراز کرنے پر تم آمادہ ہو گئے. تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت سے کتنی بڑی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے. اور پھر ان اللہ والے نے کہا کہ بھائی جس زبان سے تو اللہ کا نام لے کر یہ بھیک مانگ رہا ہے, میں اس زبان کو تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں 10 لاکھ روپے میں, لا کاٹ اور لے جا اپنی قیمت. جو ہاتھ اللہ نے 2 تیرے بنائے ہیں اس میں سے ایک بیچ دے, 5 لاکھ روپے کی قیمت تجھ کو دیتا ہوں. جو پیر اللہ نے دیا ہے اس کو بیچ, اس کی قیمت تجھ کو دیتا ہوں. آنکھیں دی ہیں اس کو بیچ, اس کی قیمت تجھ کو دیتا ہوں. فرمایا کہ بھائی میں کیسے دے سکتا ہوں, ساری دنیا اگر تم مجھ کو دے دے گا تب بھی میں نہیں دوں گا. فرمایا کہ اتنا بڑا لکھ پتی ہو کر اللہ کی اتنی بڑی بڑی ڈھیر ساری نعمتیں لے کر اور دستے سوال دراز کرتا ہے. آج ہم نے قدر نہیں کی. اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا. زندگی میں صحت یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا سوال اللہ رب العزت ضرور کرے گا. آج ہم نے صحت کو ایسے ہی گوا دیا. نہ تو ہمیں نمازوں کی ضرورت, رمضان کا مقدس مہینہ آئے رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے. اللہ نے اگر حج فرض کیا تو حج ہم نہیں کرتے. غریبوں کو دینے کا حق اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ حق ہم ادا نہیں کرتے. بے شمار اللہ کی نعمتوں کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو, صحت دی ہے غنیمت سمجھو. اللہ کے دربار میں جا کر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کا پٹارا بالکل خالی نظر آئے, نیکی کا ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات دے کر گئے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں بے شمار جگہوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ خیرات اپنے مرحوم کے نام سے, اپنی میت کے نام سے کر دیا کرو, اس کو ایصال ثواب پہنچے گا, گھر میں برکت ہوگی, مال بھی صاف رہے گا. لیکن ہم نہیں کرتے. لیکن 1 دن سے 40 دن تک یا 1 سال تک یا 10 سال, ہر سال کے اعتبار سے ہم یاد کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کام نہ کریں. میت کو ضرورت روزانہ ہے, صبح شام ہر وقت ایک ایک لمحہ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اس کی نمازیں پوری نہ ہو پائی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے پورے نہ ہو پائے ہوں, اس کی طرف سے نماز کا فدیہ نکال دو. حساب لگا لو کہ نماز کا فدیہ کیا ہے, روزوں کا فدیہ کیا ہے. کسی عالم کے پاس جا کر کہہ دو کہ عالم صاحب میری ماں اس میں 1 مہینے کے روزے چھوٹ گئے تھے یا 2 مہینے کی نمازیں چھوٹ گئی تھیں, اس کا صلہ بدلا تو کچھ نہیں, لیکن اللہ سے امید ضرور ہے کہ اگر مال خرچ کر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. ایصال ثواب کرو, انشاءاللہ نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کی جزا آپ کو ضرور دے گا. عبداللہ نامی ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھ پر انتہائی فقر و فاقے کا زمانہ آ گیا. گھر میں 2 بچے اور 1 بیوی تھی. کہتے ہیں کہ 2 دن کا عالم ایسا گزر گیا کہ ہم سب باپ بیٹے سب بھوکے تھے. میں ایک نکلا, ایک عالم سے ملاقات کی, ان سے کہا کہ حضرت میرے اوپر حالات ایسے ہیں, میں کیا کروں, میں سوال کروں, لوگوں سے مانگوں یا کوئی اور راستہ مجھ کو بتلائیے. انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی میرے پاس ایک جال ہے, تم اس جال کو کسی جھیل پر کسی تالاب پر لے جاؤ اور مچھلی مار کر لا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرا دینا. کہتے ہیں کہ میں اس جال کو لے کر گیا اور میں نے مچھلیاں پکڑی. مچھلی پکڑنے کے بعد میں نے اس سے 3 پراٹھے تیار کیے اور اس کے بعد ان عالم کی خدمت میں لایا اور کہا کہ حضرت اس میں سے کچھ تناول فرما لیجیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو راستہ بتا دیا, ایک احسان میں نے آپ کے اوپر کیا ہے, مجھ کو کھلا کر احسان کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟
اپنے بچوں کو کھلا دینا جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ان 3 پراٹھوں کو لے کر راستے میں آ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ پڑی کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں اور انتہائی بھوک کا عالم، زبان سوکھی پڑی ہے اور بچوں کی زبان پر گویا کہ یہ مطالبہ ہے کہ ماں روٹی کسی طریقے سے آ جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف میری نگاہ اپنے بچوں پر تھی کہ گھر بھوکے ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ باپ کچھ لے کر آئے گا تو ہم کھائیں گے، اور دوسری طرف یہ سامنے کھڑے ہوئے بچے ہیں جو گویا کہ میرے بچوں کی طرح ہیں، میں ان کے لیے اب روٹی کا انتظام کیسے کروں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیہ کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے ان 3 پراٹھوں کو، ان بچوں کو، اس عورت کو کھلاتا ہوں، میرے بچوں کا انتظام ہے اللہ تو کرنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان پراٹھوں کو کھلانے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن دل میں یہ خیال، یہ وسوسہ تھا کہ اللہ اپنے بچوں کا انتظام میں کیسے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں گاؤں کے جب کنارے پر آیا تو ایک شخص آواز لگا رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں کون ہے؟ تو ایک شخص نے جو چوراہے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جو فلاں آدمی آ رہا ہے یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میری جب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کچھ رقم دینار کی شکل میں میرے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ بھائی یہ تیرے باپ نے میرے پاس میں امانت رکھی تھی، اس میں 30,000 دینار ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس زمانے کا گاؤں میں گھسنے سے پہلے سب سے بڑا رئیس ہو گیا۔ وہ 3 پراٹھے وہاں پر کھلا کر آئے تھے، اللہ کے رضا کے لیے نیک دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، کہتے ہیں کہ میں اب اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس انسان ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، اگر کوئی سائل دروازے پر کھڑا ہے تو 500 درہم کسی کو دیے، 100 درہم کسی کو دیے۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ اسی طریقے سے صدقہ کرتا تھا اور میرا کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اچانک کی بات، ایک دن جب میں رات کو سویا، میں دیکھتا ہوں کہ میرا خواب میں انتقال ہو چکا ہے اور دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، اللہ کے یہاں میزان قائم ہے، ترازو جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ کہہ رہے کہ میں نے ساری زندگی کی پونجی جو خرچ کی تھی اللہ کے راہ میں سب ترازو میں میرے سامنے رکھ دی گئی، لیکن گناہوں کا پلہ پھر بھی اوپر تھا، نیچے تھا، اور جو نیکیوں کا پلہ تھا وہ اوپر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ اللہ میں 30,000 دینار جو میرے پاس تھے سونے کے، میں نے اس کی چاندی بنائی اور درہم کی شکل میں اس کو میں نے خرچ کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے دکھاوے کی، ریاکاری کی بو آ رہی ہے، ایک بھی سکہ میرے کام نہ آ سکا اور وہ ترازو کو ہلکا جھکا بھی نہ سکا۔ میں نے کہا کہ اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بھئی کچھ عمل تمہارے ہمارے پاس میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کامیابی تم کو دلا دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یاد دلایا اور کہا کہ عبداللہ تم نے فلاں موقع پر 3 پراٹھے مچھلی کے بنائے تھے اور وہ بچہ، وہ عورت جو بھوکی تھی، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے ان کو کھلایا تھا، وہ پراٹھے ہمارے پاس میں ہیں، وہ وزن دیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ 3 ہی پراٹھے تو ہیں، ان 3 سے کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ان 3 پراٹھوں کو کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پراٹھوں کو پلے میں رکھا گیا تو پلہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اللہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، پراٹھے بھی ختم ہو گئے، باقی نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن گناہوں کا پلہ تو اب بھی نیچے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ جس وقت بچوں سے یا اس عورت سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی وہ اس حال میں تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب تم نے ان کو روٹی دے کر ودا کیا تھا تو حال یہ تھا کہ ان کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ عبداللہ ہمارے یہاں ہر چیز کی قدر ہوتی ہے، کوئی چیز رائے گا نہیں جاتی، وہ آنسو بھی ہم نے جمع کر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ کہ اللہ نے وہ آنسو کو جب رکھوایا تو نیکی اور گناہوں کا پلہ کہتے ہیں میرا بالکل برابر ہو گیا، حساب و کتاب بالکل برابر، کہ مجھے چھٹکارا مل گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی ہے اور جب میں نے حال اپنا دیکھا ہے تو میرے ہوش اور میری عقل سب کچھ غائب تھی کہ اللہ اتنا بڑا رئیس، اتنا بڑا مالدار میں اس علاقے کا ہوں، اتنا سونا چاندی میں نے خرچ کر دیا لیکن کوئی بھی کام نہ آ سکا۔
کام آیا تو وہ عمل جو ہم نے اخلاص کے ساتھ میں 3 پراٹھے ان بچوں کو کھلا دیے تھے۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے ایصال ثواب کا۔ مرحوم کے لیے، میت کے لیے ایصال ثواب کرو تو ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہو کہ خاموشی کے ساتھ اس کو ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے کسی غریب کو یا کسی فقیر کو یا کسی مدرسے کے ایک طالب علم کو جو مستحق ہو یا کسی مسجد میں جا کر اس کو خرچ کر دو۔ علی الاعلان کسی جگہ چوراہے پر یا مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان مت کراؤ کہ فلاں نے فلاں کی ماں کی طرف سے 50,000 روپے یا 20,000 روپے مسجد میں دیے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ اعلان مت کراؤ۔ ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ احادیث میں نبی علیہ السلام کا طریقہ جو بیان فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی خاموشی کے ساتھ دو کہ کسی انسان کو خبر بھی نہ ہو کہ فلانے نے کیا دیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں ایک قافلہ ملک شام سے جب ان کا آیا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ملک شام سے جب قافلے آتے تھے تو مدینہ المنورہ کا ایک بہت بڑا بازار تھا جس میں تجارتی سامان بکنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی بھی اپنا سامان لے کر گئے، حضرت عمر بھی، دیگر صحابہ کرام سب لے کر گئے۔ تاجر آئے حضرت عثمان سے، کہنے لگے کہ عثمان کیا مانگتے ہو مال کا؟ فرمایا کہ تم لگاؤ۔ کہا کہ ہم نے 10 کی چیز 11 میں گویا کہ آپ کے ہم خرید رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ کے لگ چکے ہیں۔ دوسرے خریدار آئے کہ ہم 12 میں لیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ لگ چکے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ ہم اتنے میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مال کی 1.5 گنا گویا کی قیمت بڑھاتے گئے لوگ، اور سارے تاجر وہاں پر بڑے بڑے اکٹھے تھے، سب نے کہا کہ عثمان، مدینے کے، مکے کے، دیگر جگہوں کے سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے سودا کر لیا آخر؟ فرمایا کہ میرا سودا ڈبل میں ہو چکا ہے۔ کہا کہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں چونکہ ضرورت تھی، کہا کہ لوگوں تم گواہ رہنا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو 100 اونٹ میرے مال کے ساتھ بھرے ہوئے ملک شام سے آئے ہیں، مع اونٹوں کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کی جگہ اللہ 70 دے گا۔ میں نے تو دگنا کہا ہے کہ اللہ 1 کی جگہ 70 دے گا، میرا اللہ سے سودا پٹ چکا ہے، میں نے سب کچھ صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں خواب میں سویا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کہ آپ سبز لباس پہنے ہوئے ہیں، سبز گھوڑا ہے اور اس پر نکلے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ملاقات آپ سے کرنی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آج جلدی میں ہوں، مجھے کہیں جانا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ عثمان کا جنت میں ولیمہ ہے، اس کی ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ جو صدقہ انہوں نے کیا تھا، اس صدقے کے بدلے اللہ نے خواب میں ان صحابی کو دکھایا کہ ایک حور کے ساتھ اللہ نے ان کی شادی کرائی۔ تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ صدقہ اگر کرتے تو پہلی بات تو ضرورت کے مطابق ضرورت تلاش کرتے کہ کس چیز کی کہاں ضرورت ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز ان میں یہ تھی کہ اخلاص بے پناہ تھا، نیتیں ان کی بالکل خالص تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، جو صدقہ کر رہے ہیں، کوئی دکھاوے کی نیت سے نہیں تھا۔ عثمان غنی تو بہت بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں جن کے گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہتھوڑے سے پھوڑے جاتے تھے۔ اتنے بڑے رئیس اور مالدار انسان جب صدقہ کی باری آتی تھی تو اللہ کے نبی کے نام پر اور اللہ کے نام پر وہ گویا کہ دولت کو لٹا دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عزیزوں کے لیے اگر صدقہ کرو تو پہلی بات تو خاموشی کے ساتھ، اور دوسری چیز سب سے اہم جو ہے وہ دل کا خالص ہونا ہے۔ اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ میں اس کے ذریعے سے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، بس میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ اس کو جب قیامت میں جاؤ گے اس کو پیش کیا جائے گا باضابطہ نام لے کر کہ فلانے نے تمہارے مرنے کے بعد یہ نیکیاں گویا کہ تمہارے نام اعمال میں ذخیرہ کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں جاتی رہتی ہیں، الا من ثلاثہ،
الا من صدقۃ جاریہ، فرمایا کہ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مفہوم صحیح سمجھ لینا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے راستے میں کوئی سبیل لگوا دیا، گرمی کے زمانے میں آپ نے کوئی فیچر لگوا دیا کسی جگہ پر، لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے، صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ یا آپ نے مرحوم کے نام سے مسجد قائم کروا دی، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ مہمان خانہ تیار کرا دیا مسافروں کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ کسی جگہ پر نل گڑوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ یعنی ایسی چیز کہ جس سے لوگ دن بدن نفع اٹھاتے رہیں، وہ گویا کہ صدقہ جاریہ کے اندر آئے گا۔ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑی ہو کہ ماں کے یا باپ کے یا بھائی کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص یا کچھ قرآن کریم کی سورت جا کر تلاوت کر دے، یا مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر دے کہ اللہ میرے باپ مجھ کو حافظ قرآن بنا گئے تھے، یا ناظرہ خواہ بنا گئے تھے، یا عالم بنا گئے تھے، جس کی بنیاد پر میں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا ثواب بھی چلتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم وہ چھوڑ کر چلا گیا مرنے والا کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان حافظ قرآن تھا، وہ کسی کو حافظ بنا کر چلا گیا، اس نے کسی اور کو حافظ بنایا، یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ یا وہ عالم دین تھا، آپ کو نماز سکھا گیا، یا وہ پڑھا لکھا ناظر خواہ تھا لیکن اس کو اچھی طریقے سے وضو کرنا آتا تھا، وہ اپنی اولاد کو وضو کرنا سکھا گیا، اولاد نے اپنے بیٹوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو سکھایا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا کہ یہ بھی نامہ اعمال میں ذخیرے کا سبب بنے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، اور تیسرے نمبر پر علم نافع وہ چھوڑ کر اگر گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی گویا کہ انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے ممکن ہو چلتے پھرتے درود پڑھ کر یا سبحان اللہ الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھ کر اصحال ثواب کرتے رہو، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اس کا فائدہ گھر میں بھی محسوس ہوگا اور میت مرحومہ کو قبر کے اندر محسوس ہوگا۔ اس کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی، میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مرنے کے بعد حال صرف مردہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا ایک بار تقریباً 6 سال پہلے، وہ یہ کہتے ایک جنازے سے دفن ہونے کے بعد اپنے قبرستان سے وہ کہنے لگے مولانا صاحب آج تک کسی مرنے والے نے، بیوقوف والا سوال تھا کہ آج تک کسی مرنے والے نے یہاں سے جانے کے بعد آسمان سے کہیں سے یہ نہیں کہا کر کے کہ صاحب میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں رہ کر تم برائی مت کرنا۔ وہ کہ بھائی کیوں کہے گا، اسے کیا ضرورت ہے؟ اگر نیک ہے تو جنت کے عیش اڑا رہا ہوگا، مزے لے رہا ہوگا، اس کو ضرورت نہیں ہے آپ سے کہنے کی کہ صاحب نیکی کر لو جنت ملے گی۔ اور اگر برا ہے تو اس کو فرشتے جہنم میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، 1 منٹ کے لیے کوڑا ہٹنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے اگر کہے گا کہ صاحب بڑی بھیانک سزا مجھ کو مل رہی ہے اس لیے دنیا میں سنبھل کر چلنا۔ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن دے کر جا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ کیسا کرنا ہے۔ جو نبی آپ کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں آپ اس سے باز آ جاؤ، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کہنے کی ضرورت پڑے گی بھئی ایسا کر لو۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیم سب سے اہم ہے، اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اپنے مرحوم کے لیے بھی، اپنے کاروبار کے لیے بھی، اپنی دکان کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد سے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس برکت سے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور لواحقین کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔